حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا جو امتی یہ عمل کر لے گا میں اس کی لکھی تقدیر بدل دوں گا۔ آج میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، جو ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت غریب تھے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، آقا، رشتہ داروں میں، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، اونچے اونچے خاندان والے بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے آقا، میں غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ اس غریب آدمی کی محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی اور وہ اپنے دکھ درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، جس جوان سے محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں یہ تو کل ظہر تک زندہ ہے، کل ظہر کے وقت تک اس کی زندگی ہے، پھر یہ فوت ہو جائے گا، کل ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے، اس کی موت مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا، آقا، اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر دے کر واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور پاک نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا، جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی غریبی دیکھی ہے، اتنا غریب رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھا سکا، اتنی غربت تھی، اور میرے آقا آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں، میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ غلام کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی یہ کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی طلب ہی رہی لیکن میٹھا نہ کھا سکا، اور دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا، میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس جوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، نیک بھی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر سلام۔ آپ نے فوراً اس کے چچا کو بلوایا اور کہا، اپنی بیٹی دلہن بنا، میں نے اپنے اس غلام کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، نوجوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔
کسی صحابی سے کہا برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا چارپائیوں کا انتظام کرو، یعنی سب کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ دوستو پھر مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور ان کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں وہیں لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلوایا اور کہا کہ آج ظہر کے وقت اس کے گھر کے پاس چلے جانا جس دلہے کی کل شادی کی ہے، اور عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا، اور دھیان رکھنا اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئے مجھے آ کر بتا دینا۔ دوستو وہ صحابی عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے، جب بھی گھر کے پاس جاتے تو اندر سے ہنسی خوشی کی آواز آتی، اس کے گھر سے ہنسنے کی آواز آئے، خوشیوں کی آوازیں آئیں، لیکن رونے کی آواز نہ آئے۔ جب عصر کا وقت ختم ہو گیا تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، وہاں سے ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فرمایا مولا یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی ظہر کے وقت وفات ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ آج اس جوان نے مر جانا ہے، ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس نوجوان شخص کی شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور کھانے کا سامان بھی ساتھ دے دیا، تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تھے کہ باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دے دی۔ اس نے آواز دی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا میرے لیے اتنے شرف کی بات ہے کہ آقا نے میرا نکاح تمہاری جیسی نیک بیوی سے کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ سارا کھانا اٹھا کر غریب کو دے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، اس جوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہیں کھایا تھا اٹھا کر میرے نام پہ دے دیا۔ تو جب وہ روٹی اور حلوہ فقیر کی جھولی میں پہنچا تو اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے مولا ان کی جوڑی سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم تقدیر میں یہی تھا کہ اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے غریب کی مدد کی، اس کو کھانا کھلایا، تو میں نے اس کی تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو ان کے حالات تنگ تو نہیں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ جس کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہو، ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی تو آپ کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ ہم لوگ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے ہیں، لیکن دوستو اگر ہمارے ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہی سو گیا تو ہمارے وظیفے کسی کام کے نہیں آئیں گے، تسبیحات کسی کام نہیں آئیں گی،
آج ہی دیکھیں آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہو، 50 روپے ہوں، 200 روپیہ ہو، جتنا بھی ہو کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مقصد ہوگا جو آج تک پورا نہیں ہوا ہوگا، تو میرا پروردگار، میرا اللہ آپ کا وہ ہر مقصد پورا فرما دے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑھا دی، یعنی اس کی تقدیر کو ختم کر کے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دعا ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چابی ہے کہ جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ غریبوں کی دعائیں لیں، فقیروں کی دعائیں لیں، ان کی مدد کریں۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خدا بندی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔